یاد رکھ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، اور جناب جبریل ملنے آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی کوئی نہیں تھے، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر کر رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یونس یہ ہر چیز جاننے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے، یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سجن دی باوا، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ مانا کہ جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے، بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوہ کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس، اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے۔ مشکل کے بعد جو آسانی حضرت لقمان حکیم، ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا کوئی مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، کوئی مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو، سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو، اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا، سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی۔ اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سی۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا کہ حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو سمجھ، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے، بیٹے کو بات یاد تھی، گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے۔ اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا۔ جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے، اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی۔ اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے، گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے۔ اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو اب گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا۔ تھوڑا آگے چلے نا، اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی، اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی، پیر خون کے فوارے گرنے لگے، بیٹا بے ہوش۔ حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ پر میں بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے، تو باپ جو ہوا تیری دکھ پر رونا آیا۔ بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی، ہڈی نکلی تو خون بھی چلا۔ صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے، تو ہم تو اچھے کام چلے تھے، مشکل پہ مشکل یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا، اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں آبادی ہے، وہاں جاتا، وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ، رکو، بھائی رک گئے۔
تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ. جب رکے تو ایک بولنے والا بولا, کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا, کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا, بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا, چلے جانا, لیکن ذرا ٹھہرو. حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا, آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے, میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں, مہربانی فرما. رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا, پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا. فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی, یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا. یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا, تم سمجھ نہیں رہے تھے. حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے, افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا, اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ ورد ہونے لگا. بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے, آزمائش آتی, تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے, چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے. بلکہ میں ایک دفعہ تکلیف میں ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا, تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹے ہی آ گئے, کیا کیا جائے؟ تو آپ فرمانے لگے بڑے خوش نصیب ہو, جوانی میں اللہ نے دکھ دے دیے, بڑھاپے میں آئے تو برداشت نہیں ہوتے. یہ تو بڑے وقت پہ آ گئے, شکر ادا کرنا چاہیے, اس زمانے میں برداشت نہیں ہوتے. اب آسانی ہے, ان کو برداشت کرو, ہمت کرو. میرے بھائی یاد رکھیں, آزمائشیں تکلیفیں آپ کو پڑھا کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں, دکھ کو برا جانتے ہیں. دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں, یہ رونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں, یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں, یہ مسجد میں جانے کا. وہ جو سکھی بندہ ہے نا, سکھی, مجھے ایک صاحب کہنے لگے دو قسم کے لوگ مدینے سے آتے, مدینہ شریف پوچھنے لگے, کہنے لگے حضرت جی دو قسم کے بندے ہیں, کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں, کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رخصتی کے وقت, فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہا ہے وہ امیر آدمی ہے, اسے پتا ہے کہ میں پھر ٹکٹ لے لوں گا, مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا. اور یہ مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے, یہ کوئی غریب ہے, یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے. یہ دکھی ہے, یہ آزمائش. دکھی سکھی بندہ تو مکے جا کے نہیں روتا, وہاں بھی کھڑا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے. دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے, روئے کیسے؟ دکھی دی گل دکھی ہی جانے, دکھی دی گل. او کیا خوبصورت لفظ ہے میاں صاحب کی, اور لفظوں میں حسن دے کے کہنے لگے دکھی دی گل اے دکھی ہی جانے تے سکھی نو کی خبراں, تے یار جنہاں دے موت نے مارے روندے نہیں تک تک قبراں. یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے, جب انسان تکلیف پہ ہوتا ہے پھر اس کے احساس ہوتا ہے, اور تکلیف والے کو ہی تکلیف والے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھ لے رب آسانی دینا چاہ رہا, جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھ لے اللہ گرم ہوا گزار کے ٹھنڈی بارش برسانا چاہ رہا ہے, اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو, پنجابی میں کہتے ہیں گما لگ جائے, تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طوفان آئے گا وہ سخت ہی آئے, اس لیے کہ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فضل بھی اتنا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال سمجھایا ہے. 15, کچھ لوگوں نے 950 سال لکھا ہے نا, اعلیٰ حضرت نے لکھا 1500 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام. اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا, بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں. بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر, کہ میں جدھر جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے, حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے, اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے. گناہوں کی سزا کے 3 طریقے, ایک ہے متنبع کرنا, تنبیہ کرتا ہے اللہ, بندہ متنبع ہو جاتا ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مہلت دینا, اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. تھوڑا سا سمجھیے گا, انسان پر کوئی آزمائش آئی, فوراً
اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے. ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے, چلیں بول دے, کچھ نہیں ہوتا آپ کو. اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو, اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی, یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی. آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں, آج کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. آتی ہے اندر سے آواز. میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں, اس لیے تصدیق. کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی, جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے, سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا, آخرت میں سزا نہیں دے گا. اور یہ یاد رکھ لے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی. ویعفو عن کثیر, فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا, یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں. یہ کثیر پر سزا, یہ قلیل ہے قلیل. یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیفیں انسان کو سزا ملتی. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے, گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا, اچھلنے لگ گیا, کودنے لگ گیا. تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے, ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی, 2 رکعت نماز پڑھی, پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے, روتے رہے, دعا کرتے رہے. واپس آئے, خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی, گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی, وہ بدکا ہے, آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے. تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی. تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے, اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری, تو میں توبہ کرنے لگا ہوں. اور اب دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے. میں نے سچی توبہ, حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا, پر کھری اور سچی توبہ کی. دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا. میرے بھائی, جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے, یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا. بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے, نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے, بات مضبوط کر دوں, واقعہ سنایا ہے نا, تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے, تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا, خون بہ رہا تھا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی, میری نظر پڑی, ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے, اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا. تیرا اللہ قیامت میں سزا, بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے, لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے, اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے, وہاں بھی معافی عطا فرمائے, اللہ درگزر ہی فرمائے. لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا, ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے, مہلت دیتا ہے. 500 سال تک فرعون کو مہلت دی. کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں, مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے. 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے. اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کیا آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے. یہ بھومتی نہیں چھوٹی سی, ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں, کوئی مکڑی کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. مسلط کر دی, جاتی نہیں. ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ. برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا, دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا. تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں کو. ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا. کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے. یہ مہلت ہے, مہلت کو مہلت سمجھو. پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی, میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ, 6 اولادیں,
ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے. دعا کریں. اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے، سلام نہیں لیتا، تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں ایک سال کے اندر 75,000 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے، اور ایک صوبے سے، تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے. نہیں ہمارے رنگ ہو رہے، ہم بڑے سمارٹ ہیں. 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو. کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے. 1500 سال. کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کھا رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے. 1500 سال مہلت دی. پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا، نہیں باز آتے. تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ. اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی. اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی، نہ سیلاب آئے. ایک تندور تھا، اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو. کبھی تو دور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا. اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی. قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بہ گیا. بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی. اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز. 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا. 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی. میرے بھائی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ. جی آج تو نہ لوگ معجزے مانگتے ہیں. آج بھی لوگ کرامتیں اور معجزے، اللہ معاف کرے، جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا، لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، سوری بھی ویسے ہی ہے. لوگ مان بھی رہے، روز دلیلیں مان بھی رہے، ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے. کیا فرق آ گیا؟ ابھی ویسے ہی ہیں سارے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے. اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. الزام لگا کے گزر جانا، اس کا کوئی مطلب؟ سنو اور یاد رکھو. حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اونٹنی کے بطن سے. فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں. کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے. حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ. اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی. ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی. ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی ہے. اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی، فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا. باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے. کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا، یہ صحیح نہیں. یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی. دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، صالح علیہ السلام کی.
اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا؟ لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا، انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں، اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئے گے اور جب ان کا زلزلہ آنا ہے، زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے، جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے، جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی، ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا، سو جاؤ چپ کر کے، لیکن آنکھ لگی۔ موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، موت کا خوف ہے رب کا نہیں۔ زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی۔ بتاؤ اگر ناقت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے؟ حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی؟ میں درد سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے۔ ایک آج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے، اس کے باوجود وہ گئے۔ بوڑھے آدمی، جا کے بیٹھیے، بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں مینا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت، کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا، کس کٹھن سے حج کیا، بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے۔ اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ، اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو مشرک ہے۔ تو میری روح کانپی، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ، کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا، کہاں آیا۔ یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا، یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا، یہ مشرک نہیں، یہ مومن ہے۔ اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں، ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اتنی بڑی گستاخی کرتے، جو روزہ رسول پہ آیا مشرک ہے۔ میں نے تو ایک مولوی کو صاف صاف کہا تھا، میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو، مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اپنی زبان کا پاس کرو کچھ۔ اتنا ظلم، اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں، اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے، ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو۔ خدا را، تو میں کہہ رہا ہوں ناقت اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے، تو اولیاء اللہ کی بے ادبی میں نہیں آتا؟ داتا صاحب ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے، تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں سے عذاب آتا اور آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اس سے، قوم لوط پہ بھی عذاب آیا۔ ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے، حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے ہیں۔ اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے، اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا۔ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات، تو میں رونا روتا ہوں۔ اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے، اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح نہ جائے گا جس طرح عورت کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر منا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول۔
اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا. کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے. ہم کسی اور کو کیا پیغام دیں؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں. قوم لوط پر عذاب آیا. صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں. میں نے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سر عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے. اور کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہا ہے، اور سامنے عورتیں بھی ہے، سب ہو رہا ہے. کتنی تکلیف کی بات. حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے. حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا. لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے. پھر پتھر برسے اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا. اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ نہ کرے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، رو رو کے چیخے مار مار روئے. شب قدر آئی تو پھر چیخے ماری، ساری رات روئے. تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا، دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی، پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشل لوگ تمہیں لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو. مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی، وہ تو بیمار کرتی ہے، وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے. وہ کہنے لگا، اور وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے، وہ ملا لو. خدا را اس قوم پہ رحم کرو، مہربانی. ایک دوست ہے ہمارے، میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل، میرا کسی شخص پہ اعتراض کرنے کا میں مجموعی بات کرتا ہوں. میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مچ کے نیک ہیں، اچھے لوگ. تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے، تو والد بیمار ہو گیا، تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈرپ لگنی ہے. تو سگے باپ کو ڈرپ لگانے لگا تو باپ کیا کہتا ہے پتر تیری مہربانی مینوں کوئی اصلی لائی، او نہ لائیں جڑی لوکاں نو لانا ہے. اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات. میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، ڈوب مرنے کا مقام. تو جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے، اصلی نہ ملے دوائی بھی، اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے، ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا، دوائی بھی اصل نہ ملے. جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا. شدید گرمی ہوئی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. سارے آمین کہہ دیا. دیکھے کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رحمت فرمائے. شدید گرمی کی لہر آئی، باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے. جس طرح سورج کی شعاعیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی، اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی. اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا، اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے. جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے. حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی. جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے. حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہو. میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں، سارے ہی پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں. ہلکا ہلکا بول رہے ہیں آؤ، کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سیدنا، اور پتہ انہیں صلاح کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنے میں کام نہیں کرنا، وقت نہیں ہے کام کا. انہوں نے مچھلیاں پکڑی، 12,000 لوگ تھے. پتہ ہے مالک نے صلاح کیا دی؟ بندر بنا دیا اللہ کریم. قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. اللہ فرماتے پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، بعد والوں کے لیے بھی عبرت، نشان عبرت بنا دی. بندر بن گئے، اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے، روتے تھے. آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو اگر آپ شمار کریں
تو کبھی آپ کہیں گے کہ ساری نعمتوں میں آنکھ زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے کان زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے زبان زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے دل زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے روح زیادہ ضروری ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں، ان ساری چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، رسول کائنات کی غلامی کے بغیر گزارا نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور کی شفقت نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی رحمت نہ ہو. وہ ابن القیم نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਤੀਆਂ ਤੋਤੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡਵਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਚਮ ਚੜਕੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਫਿਰੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝੀਆਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਮੱਕੇ ਗਈਆਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀ ਭਾਵੇਂ 100 ਜੁਮੇ ਪੜ ਆਏ ਤੇ ਗੰਗਾ ਗਈਆਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਗੋਤੇ ਖਾਈਏ ਤੇ ਗਈਆਂ ਸੌ ਪੰਡ ਪੜਾਈਏ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਤਾਈ ਮੁੱਕਦੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਕਾਈਏ ਤੇ ਪੜ ਪੜ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਵੜਨਾ ਏ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਵੜਿਆ ਨੇ ਓਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਏ ਤੇ ਕਦੇ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੋਜ ਖੁਰਾਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੇ ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਬੁੱਝੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ ਹੀਰੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਤਾਰੇ ਤੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾ ਯਾਰ ਦੁਖਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਝੂਠੇ ਵਾਦੇ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਵੱਲ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਤੇ ਨੀਤ ਖੋਟੀ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਚਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਿੱਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ। ਇਲਮ ਪੜਿਆ ਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ। ਮਸਜਿਦ ਵੜੀਆਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜੇ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਮਸਜਿਦ ਵੜ ਕੇ। ਤਸਬੀਹ ਫੇਰੀ ਪਰ ਦਿਲ ਨਾ ਫਿਰਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ। ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਕੜ ਕੜ ਕੇ।